اس کہانی کو سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں لکھ دیں مہرین، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اب آخر تک اس کہانی کے ساتھ ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ننھی سارہ کی نیند ابھی ابھی لگی تھی اور مہرین نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کمرہ کسی طوفان سے گزرا ہوا لگ رہا تھا۔ کہیں سارہ کے کپڑے بکھرے تھے، کہیں فیڈر، کہیں تولیے، کہیں کھلونے۔ پچھلی 4 راتوں سے مہرین نہ ٹھیک سے سو پائی تھی، نہ کھا پائی تھی۔ جسم کی تھکن اور سارہ کے رونے کی آواز نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، ہونٹ خشک اور بالوں کی چوٹی کب کی بکھر چکی تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ اپنے گھر کا ہر کام خود سنبھالتی تھی، صفائی پسند، سلیقہ مند، ہر چیز قرینے سے رکھنے والی۔ محلے کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ مہرین کے ہاتھ میں جادو ہے، جس چیز کو چھو لے سنور جاتی ہے، مگر آج اسے خود اپنے بکھرے بالوں اور مڑے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنی ہی پہچان سے دور ہو جا رہی ہے۔ ابھی اس نے بمشکل فرش سے 1-2 چیزیں اٹھائی ہی تھیں کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سرمد اندر آیا تھا، چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت، آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں، قدموں میں وہی اعتماد جو ہر کامیاب آدمی کی پہچان ہوتا ہے، مگر گھر کی دہلیز پر آ کر بے حسی میں بدل جاتا ہے۔ بی بی سو گئی ہو کیا؟ اس نے مہرین کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے کہا، جیسے کسی معائنے کے لیے آیا ہو۔ آنکھوں میں سوال کم، الزام زیادہ تھا۔ مہرین کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی سرمد کی نظر کمرے پر پڑی۔ اس کمرے کو دیکھو، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ میں دن بھر باہر کماتا ہوں اور تم گھر بھی صاف نہیں رکھ سکتی۔ میں تھک گئی ہوں سرمد۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر آنکھوں سے پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ تھک گئی ہو؟ وہ طنزیہ مسکرایا، اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے۔ میری کتنی کولیگز ہیں جو 2 مہینے میں ہی خود کو سنبھال لیتی ہیں، ڈیوٹی پر جاتی ہیں، گھر بھی چلاتی ہیں، بچے بھی پالتے ہیں۔ تم کیا دنیا کی انوکھی عورت ہو جس سے یہ سب کچھ الگ سے مشکل لگتا ہے؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو روکا۔ پہلے وہ ہر بات پر رو دیتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، اپنے آپ کو ملامت کرتی رہتی تھی۔ آج کچھ الگ ہوا۔ اندر ہی اندر ایک چنگاری سی بھڑکی، وہ چنگاری جو کئی مہینوں سے دبی پڑی تھی۔ سرمد، میں نے 4 راتیں نہیں سوئیں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے، ہماری بیٹی کی وجہ سے، اور آپ گھر آ کر پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ کمرہ صاف کیوں نہیں؟ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، سارہ کیسی ہے؟ سرمد ایک لمحے کو چونکا۔ یہ لہجہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی بیوی، جو ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتی تھی، آج سیدھی نظروں میں اس کا سامنا کر رہی تھی۔ تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ اس کی آواز میں غصہ ابھرا۔ نہیں۔ مہرین کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کیے، اپنی چادر درست کی۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اب میں معافی مانگنا بند کر رہی ہوں، اس بات کی کہ میں تھک گئی ہوں۔ تھکنا میرا قصور نہیں، نہ سونا میرا قصور۔ یہ آپ کی بیٹی بھی ہے سرمد، اکیلی میری نہیں۔ سرمد کے چہرے پر پہلی بار الجھن نظر آئی، غصہ نہیں، الجھن، جیسے کسی نے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہو اور اسے وہ اپنا چہرہ دکھایا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا چہرہ سخت کر لیا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کے سامنے، خاص طور پر اپنی بیوی کے سامنے، ہار مان لے۔ اس کی پرورش، اس کی زندگی کے حالات، سب نے اسے یہی سکھایا تھا کہ کمزوری دکھانا مردانگی کے خلاف ہے۔ بس کرو مہرین، مجھے یہ ڈرامہ پسند نہیں۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، دروازہ زور سے بند کرتا ہوا۔ مہرین وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، خوف سے نہیں، بلکہ ایک عجیب سی طاقت سے، جیسے آج پہلی بار اپنے اندر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سارہ کی طرف دیکھا جو معصومیت سے سوئی ہوئی تھی،
بے خبر اس طوفان سے جو اس کے ماں باپ کے درمیان چل رہا تھا۔ مہرین نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی یہ نہیں سکھائے گی کہ عورت کا مقصد صرف سہنا ہے۔ مہرین اور سرمد کی شادی کوئی محبت کی داستان نہیں تھی۔ مہرین کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا اور اسے اور اس کی چھوٹی بہن ہیرا کو سرمد کے چچا نے پالا تھا۔ وہی چچا جنہوں نے سرمد کو بھی، جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے بیٹے کی طرح پڑھایا لکھایا اور آج کے مقام پر پہنچایا۔ سرمد کا اپنا باپ محنت مزدوری کرتا تھا اور بمشکل گھر کا خرچہ چلا پاتا تھا۔ سرمد کو یاد تھا کہ کیسے اسکول کی فیس کے لیے اس کی ماں نے کئی بار اپنے زیورات بیچے تھے اور کیسے چچا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے پروں تلے لے لیا۔ جب چچا نے سرمد کے سامنے مہرین کے رشتے کی بات رکھی، سرمد کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ احسان کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، اور یہی بات دونوں کے درمیان ایک انجانی دیوار بن گئی تھی۔ سرمد کے دل میں کہیں یہ احساس تھا کہ اسے مجبور کیا گیا، اور مہرین کے دل میں یہ ڈر تھا کہ وہ کبھی بھی سرمد کی حقیقی پسند نہیں بن سکے گی، کہ وہ ہمیشہ ایک فرض کی طرح اس کی زندگی میں رہے گی، محبت کی طرح نہیں۔ شادی کے ابتدائی دن خاموشی سے گزرے۔ سرمد اپنے کام میں مصروف رہتا، دیر رات تک آفس میں رکتا، اور مہرین گھر کو، ساس کو اور بعد میں سارا کو سنبھالنے میں لگی رہتی۔ کبھی کبھار سرمد کی نرمی جھلکتی، کوئی چھوٹا سا تحفہ لے آتا، مگر زیادہ تر وہ سرد اور فاصلے پر رہنے والا انسان تھا۔ مہرین نے کئی راتیں یہ سوچتے ہوئے گزاریں کہ شاید قصور اسی میں ہے، شاید وہ اتنی اچھی نہیں کہ سرمد کا دل جیت سکے۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی رہی۔ اگلی صبح مہرین کی ساس رخسانہ بیگم ناشتے کی میز پر اپنی روایتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے بال سلیقے سے بندھے تھے، کپڑے استری شدہ، اور چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے وہ کسی درباری کی طرح میز کی صدارت کر رہی تھیں۔ بہو، صبح 10 بج گئے اور ابھی تک ناشتہ نہیں بنا۔ ہمارے زمانے میں تو ہم فجر کے بعد ہی گھر سنبھال لیتی تھیں، شوہر کو ناشتہ دے کر رخصت کرتی تھیں۔ مہرین نے سارا کو گود میں سنبھالتے ہوئے جواب دیا، امی، سارا رات بھر بیمار رہی، میں ابھی فارغ ہوئی ہوں، آپ چاہیں تو میں ابھی چائے بنا دیتی ہوں۔ بہانے مت بناؤ، عورت وہی اچھی ہوتی ہے جو ہر حال میں گھر سنبھالے، چاہے آسمان گر پڑے۔ میں نے بھی تو 3 بچے پالے، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی بیمار پڑنے کی عیاشی نہیں کی۔ مہرین نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اسے صرف چپ رہنے کے بجائے اپنی بات رکھنے کا حوصلہ چاہیے، مگر ابھی وقت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جنگ ایک دن میں نہیں جیتی جاتی۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی، آج میں چائے بنا دیتی ہوں، اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، اپنے اندر ابلتے جذبات کو دباتے ہوئے۔ کچھ دن بعد سارا کو تیز بخار ہو گیا۔ مہرین رات بھر جاگتی رہی، ٹھنڈی پانی کی بٹیاں رکھتی رہی، دعائیں پڑھتی رہی۔ صبح جب سرمد اٹھا اور اسے پتہ چلا کہ سارا رات بھر بیمار رہی اور مہرین نے اسے جگایا تک نہیں، تو وہ غصے میں آ گیا، مگر اس بار غصہ مہرین پر نہیں، خود پر تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں باپ ہوں اس کا۔ مہرین نے تھکی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ تھکے ہوئے تھے سرمد، صبح میٹنگ تھی آپ کی، میں نے سوچا خود سنبھال لوں گی، جیسے ہمیشہ سنبھالتی ہوں۔ یہ جملہ سرمد کے دل میں کہیں گہرا اترا، جیسے ہمیشہ سنبھالتی ہوں۔ اسے ایک فکرے میں مہرین کی پوری تنہائی چھپی تھی۔ سرمد نے سارا کو گود میں لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔
کلینک میں ڈاکٹر عائشہ، جو محلے کی جانی پہچانی اور سیدھی بات کہنے والی ڈاکٹر تھیں، نے سارا کا معائنہ کیا اور پھر مہرین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی زردی، آنکھوں کے حلقے، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے، آپ کی صحت کیسی ہے مہرین؟ آپ کی آنکھوں کے نیچے حلقے بہت گہرے ہیں، خون کی کمی تو نہیں؟ مہرین نے کچھ کہنے سے پہلے سرمد کی طرف دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہی ہو کہ سچ بولے یا نہیں۔ ڈاکٹر عائشہ نے یہ نظر پکڑ لی اور سیدھا سرمد کی طرف مڑی۔ مسٹر سرمد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی پچھلے 3 ماہ سے رات میں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پا رہی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نئی ماؤں کو گھر والوں کی مدد اور سکون کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں بگڑ سکتی ہیں۔ میں نے کئی ایسی عورتیں دیکھیں جو اسی تھکن اور نظر اندازی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور ان کے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سرمد خاموش رہا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام، اپنی تھکن، اپنی توقعات میں الجھا رہا۔ کبھی رک کر یہ نہیں سوچا کہ گھر میں کیا گزر رہی ہے۔ اس کی نظروں میں مہرین ہمیشہ سے وہی ذمہ دار بیوی رہی جو سب کچھ خاموشی سے سنبھال لیتی ہے۔ اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی تھکن اور تنہائی چھپی ہو سکتی ہے۔ واپسی کی گاڑی میں دونوں خاموش تھے۔ کھڑکی سے باہر شام کا اجالا دھیرے دھیرے مدھم ہو رہا تھا۔ سرمد نے آخر کار پوچھا، تمہیں کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مہرین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے بتایا تھا سرمد، کئی بار، آپ نے کبھی سنا نہیں۔ آپ ہمیشہ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ میری باتیں آپ تک پہنچتی ہی نہیں، یا شاید آپ سننا نہیں چاہتے۔ سرمد کچھ نہیں بول سکا۔ سچ سننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ سچ خود اس کی کوتاہیوں کے بارے میں ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں سرمد بدلے گا؟ گھر واپس آ کر معاملات تھوڑے بدلے، مگر مکمل طور پر نہیں۔ سرمد کبھی کبھار سارا کو گود میں لیتا، اس کے ساتھ کھیلتا، مگر رخسانہ بیگم کی سختی ویسی ہی رہی۔ ایک دن جب مہرین باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی اور سارا رونے لگی، رخسانہ بیگم نے تانا دیا، دیکھو بچی کو سنبھالنا بھی نہیں آتا، کیسی ماں ہو تم؟ ہمارے زمانے میں تو عورتیں ایک ہاتھ میں چولہا سنبھالتیں اور دوسرے سے بچہ۔ اس بار مہرین نے ہاتھ روکا، پلٹی اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، امی، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو برائے کرم مجھے سکھائیں، تانے نہ دیں۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں، شرمندہ ہونا نہیں چاہتی۔ اور اگر آپ ابھی میری مدد کر سکیں تو سارا کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیں، میں کھانا مکمل کر لوں۔ رخسانہ بیگم کے پاس اس سیدھی پرسکون بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ مہرین اس لہجے میں بات کرے گی، نہ لڑتے ہوئے نہ روتے ہوئے، بلکہ ایک عجیب سے اعتماد کے ساتھ۔ وہ کچھ دیر مہرین کو دیکھتی رہیں، پھر بغیر کچھ کہے سارا کو گود میں لے لیا اور دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ اس رات مہرین نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہو، ایک ایسی لڑکی جو تھکی ہوئی تھی مگر ٹوٹی ہوئی نہیں۔ اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کی، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور خود سے سرگوشی کی، مہرین، تم کمزور نہیں ہو، تم بس تھک چکی ہو، اور تھکن کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا۔ 1 ماہ بعد مہرین نے اپنی بہن ہیرا سے فون پر بات کی۔ ہیرا، جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، ہمیشہ سے مہرین سے زیادہ بے باک اور واضح رائے رکھنے والی تھی۔ باجی، آپ خود کو کیوں اکیلا محسوس کرتی ہیں؟ امی کے گھر آ جائیں کچھ دن کے لیے، آپ کو سانس لینے کا موقع ملے گا۔
آپ کی آواز میں وہ پہلی والی رونق ہی نہیں رہی۔ مہرین ہنس پڑی، اداسی بھری ہنسی۔ ہیرا، شادی شدہ عورتیں یوں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ کب سے کرنے لگی ہیں ابا جی؟ آپ کی صحت، آپ کا سکون اہم ہے، لوگ کی باتیں نہیں۔ یہ بات مہرین کے دل میں کہیں گونجتی رہی۔ اس نے سرمد سے بات کی، توقع کے برعکس۔ سرمد نے فوراً انکار نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہی خاموشی جو ڈاکٹر عائشہ کی باتوں کے بعد سے اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں، کچھ دن کے لیے۔ مجھے اپنے لیے تھوڑا وقت چاہیے سرمد، صرف اپنے لیے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ سے یا سارا سے دور بھاگ رہی ہوں، بس مجھے خود کو دوبارہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سرمد نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ رخسانہ بیگم نے شور مچایا کہ بہو کو میکے بھیجنا بدنامی کی بات ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ داروں میں کیا تاثر جائے گا۔ مگر سرمد نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے سیدھا کھڑا ہو کر کہا، امی، مہرین کو آرام کی ضرورت ہے، وہ جا رہی ہے، اور اگر کسی نے کچھ کہا تو میں خود جواب دے دوں گا۔ رخسانہ بیگم حیران رہ گئیں۔ ان کا بیٹا، جو ہمیشہ ان کی ہر بات مانتا آیا تھا، آج پہلی بار ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی ماں کے گھر آ کر مہرین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے بھاری بوجھ اتار دیا ہو۔ وہ صبح دیر تک سو سکتی تھی، ہیرا سارا کچھ سنبھالنے میں مدد کرتی، اور مہرین کی ماں، جو خود بھی ایک وقت میں اکیلے دو بیٹیوں کو پالتی رہی تھیں، اسے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ اس کی بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ مہرین بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ ایک شام انہوں نے پوچھا۔ مہرین کی آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، وہ تھکن، وہ نظر اندازی، وہ تنہائی جو اس نے مہینوں سے چھپا رکھی تھی۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا۔ بیٹا، محبت میں قربانی دینا اور خود کو مٹا دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ تم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب وقت ہے اپنے لیے بھی کچھ کرنے کا۔ شام کو مہرین آنگن میں بیٹھ کر پرانی سلائی مشین پر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی، جو اس کے والد نے اسے شادی سے پہلے دی تھی۔ اس سلائی کا شوق اسے بچپن سے تھا، مگر شادی کے بعد وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے آرڈر لینا شروع کیے، پہلے محلے کی عورتوں کے لیے، پھر آہستہ آہستہ منہ در منہ اس کا نام پھیلنے لگا۔ مہرین، تم اتنا اچھا کام کرتی ہو، اسے آگے کیوں نہیں بڑھاتی؟ ایک پڑوسن نے پوچھا، اس کی سلی ہوئی قمیض کو غور سے دیکھتے ہوئے۔ مہرین نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، شاید بڑھاؤں گی۔ یہ چھوٹا سا کام صرف پیسوں کے لیے نہیں تھا، یہ مہرین کے لیے خود کو دوبارہ پہچاننے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی صرف سرمد کی بیوی یا سارا کی ماں کے طور پر جانی جاتی تھی، اب اپنی ایک الگ پہچان بنا رہی تھی۔ ہر ٹانکے کے ساتھ، ہر مکمل ہونے والے کپڑے کے ساتھ اسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ رہی ہو۔ ادھر سرمد کے گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ سارا کے بغیر گھر سونا سونا لگتا۔ رخسانہ بیگم بھی اپنی سختی کے باوجود اندر ہی اندر پوتی کو یاد کرتیں، اور کبھی کبھار مہرین کے کام کی تعریف بھی زبان پر آ جاتی، جسے وہ فوراً چھپا لیتیں۔ اور سرمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ گھر صرف دیواروں اور فرنیچر سے نہیں بنتا، بلکہ ان لوگوں سے بنتا ہے جو اس میں محبت سے رہتے ہیں۔ خالی گھر میں لوٹنا، بغیر سارا کی چہکاروں کے، بغیر مہرین کی موجودگی کے، اسے ایک عجیب سی خلا کا احساس دلاتا۔ ایک شام وہ اپنے دوست عمر کے ساتھ بیٹھا تھا، جو اس کے ساتھ کالج کے زمانے سے تھا اور اس کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کا گواہ تھا۔ عمر نے پوچھا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سرمد نے گہرا سانس لیا۔ مہرین چلی گئی اپنی ماں کے گھر، اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا مجھے فرق نہیں پڑے گا،
مگر گھر میں ہر جگہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ عمر مسکرایا، شاید اس لیے کہ تمہیں آخر کار احساس ہو رہا ہے کہ تم اسے کھو سکتے ہو۔ سرمد، تم ہمیشہ سے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے عادی رہے ہو، اپنے کام کو، اپنی زندگی کو، مگر رشتے کنٹرول سے نہیں چلتے، محبت اور توجہ سے چلتے ہیں۔ سرمد خاموش رہا۔ اس رات وہ دیر تک سارا کی تصویریں دیکھتا رہا اور مہرین کی وہ بات یاد کرتا رہا۔ میں نے بتایا تھا سرمد، کئی بار، آپ نے کبھی سنا نہیں۔ اس نے سوچا کہ کتنی بار مہرین نے اپنی تھکن کا ذکر کیا ہوگا، کتنی بار اس نے چھوٹے چھوٹے اشاروں سے اپنی تنہائی ظاہر کی ہوگی، اور وہ ہر بار انجان بنا رہا۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے بعد سرمد مہرین کے میکے پہنچا۔ دروازے پر ہیرا نے استقبال کیا، ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ بھائی جان آئیے، باجی اندر ہیں۔ اندر مہرین سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی، سارا اس کے پاس کھیل رہی تھی، کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرمد کو دیکھ کر سارا خوشی سے چلائی، بابا، اور وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ سرمد نے اسے گود میں اٹھا لیا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مہرین کھڑی ہو گئی۔ سرمد، مہرین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دونوں آنگن میں بیٹھ گئے۔ سارا کو ہیرا اپنے ساتھ لے گئی۔ سرمد کچھ دیر خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتا رہا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ تم بھی تھک سکتی ہو، تمہیں بھی کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے کام میں، اپنی زندگی میں اتنا الجھا رہا کہ تمہیں دیکھنا ہی بھول گیا۔ شاید اس لیے بھی کہ ہماری شادی کبھی میری اپنی مرضی سے نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی خود اس رشتے میں پوری طرح شامل ہی نہیں کیا۔ یہ میری غلطی ہے، تمہاری نہیں۔ مہرین نے سکون سے سنا، بغیر کاٹے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ مہرین، میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ، مگر اس بار میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا جو میں نبھا نہ سکوں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کوشش کروں گا۔ روز، ہر دن میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ کیسے بنا جاتا ہے۔ مہرین نے گہرا سانس لیا۔ سرمد، میں واپس آنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات صاف کر دوں، میں اب وہ لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ سہتی رہے گی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کیا ہے، مجھے یہ جاری رکھنا ہے۔ مجھے عزت چاہیے، ترس نہیں۔ اور اگر کبھی آپ یا امی مجھے دوبارہ نظر انداز کریں گے تو میں خاموش نہیں رہوں گی، میں بولوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ یہاں آ جاؤں گی، بغیر کسی جھجک کے۔ سرمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس میں اب وہ خوف نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس کی جگہ ایک مضبوط، پرسکون اعتماد نے لے لی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ سرمد کو یہ نئی مہرین پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگی، جیسے اس نے کوئی نیا رنگ اپنا لیا ہو جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے یہ منظور ہے، اس نے آہستہ سے کہا، بلکہ میں چاہتا ہوں تم اپنا کام آگے بڑھاؤ۔ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو، دکان کرائے پر لینی ہو، مشینیں چاہیے ہوں، میں ساتھ دوں گا۔ تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس مجھے بتا دینا کہ کیسے مدد کروں۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں۔ گھر واپسی پر رخسانہ بیگم نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ دروازے پر کھڑی، ہاتھوں میں تسبیح لیے، سرمد نے پہلی بار اپنی ماں سے سیدھی بات کی۔ مہرین کو اس بات چیت سے پہلے ہی اشارے سے اندر بھیج دیا۔ امی، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر اب گھر میں مہرین کی عزت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ وہ ہماری بیٹی کی ماں ہے اور میری بیوی ہے، کوئی نوکرانی نہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھیں گی۔
میں نہیں چاہتا کہ سارا بڑی ہو کر یہ دیکھے کہ عورت کا مقصد صرف خاموشی سے سب کچھ سہنا ہے۔ رخسانہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نرمی نظر آئی۔ ان کی اپنی زندگی میں بھی کبھی کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ تھکی ہوئی تو نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی اور کی تھکن کو سمجھنا نہیں سیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بھی بدلنے لگیں، مکمل طور پر نہیں مگر کافی حد تک۔ سارا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر اب واقعی مسکراہٹ آتی۔ وہ کبھی کبھار مہرین کے سلے ہوئے کپڑوں کی تعریف بھی کر دیتی، اپنے مخصوص کھردرے انداز میں۔ 6 ماہ بعد مہرین نے اپنی چھوٹی سی سلائی دکان کھولی، مہرین اسٹیچز کے نام سے۔ محلے کے چھوٹے سے بازار میں افتتاح کے دن سرمد سب سے آگے کھڑا تھا، سارا کو گود میں لیے فخر سے مسکراتا ہوا۔ ہیرا، اس کی ماں اور یہاں تک کہ رخسانہ بیگم بھی وہاں موجود تھیں، ایک نئی سادہ سی چادر اوڑھے اپنی بہو کی کامیابی پر عجیب سے فخر سے مسکرا رہی تھیں۔ مہرین نے دکان کے دروازے پر ربن کاٹا اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سرمد کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ایسی محبت جو ترس یا مجبوری سے نہیں، عزت اور پہچان سے پیدا ہوئی تھی۔ عمر بھی وہاں موجود تھا، مسکراتے ہوئے جیسے اپنے دوست کی تبدیلی پر خوش ہو رہا ہو۔ اس رات جب سب سو گئے، سرمد اور مہرین چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے صاف نظر آ رہے تھے۔ جانتی ہو، سرمد نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا تھا محبت کا مطلب ہے کسی کو اپنے قابو میں رکھنا، اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، مگر اب سمجھ آیا کہ اصل محبت وہ ہے جو کسی کو خود بننے کی آزادی دے، جو اس کے خوابوں کو اپنے خوابوں جتنی اہمیت دے۔ مہرین نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ محبت پانے کے لیے پہلے خود سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے برسوں یہ سوچا کہ اپنی خوشی، اپنی تھکن، اپنی خواہشات کو نظر انداز کرنا ہی محبت ہے، مگر اصل میں یہ صرف خود کو مٹانا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور نیچے سارا کے کمرے میں ہلکی سی نرم روشنی آ رہی تھی، ایک ایسے گھر کی روشنی جو اب واقعی گھر بن چکا تھا، ڈر یا خاموشی سے نہیں بلکہ عزت اور برابری سے۔ کچھ عرصے بعد مہرین کی دکان اتنی مشہور ہو گئی کہ اسے 2 اور لڑکیوں کو کام پر رکھنا پڑا، وہ لڑکیاں جو خود بھی اپنے گھروں میں کسی نہ کسی طرح کی خاموشی سہ رہی تھیں۔ مہرین انہیں نہ صرف سلائی سکھاتی بلکہ یہ بھی سکھاتی کہ اپنی قدر پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ سارا جو اب تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، اکثر دکان میں آ کر اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتی، فخر سے۔ سرمد بھی بدل چکا تھا، نہ صرف گھر میں بلکہ اپنے آفس میں بھی وہ اپنے ماتحت کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ زیادہ نرمی اور سمجھ بوجھ سے پیش آنے لگا۔ اس نے سیکھا تھا کہ طاقت کا اصل مطلب کسی کو دبانا نہیں بلکہ کسی کو اٹھنے کا موقع دینا ہے۔ اور یوں مہرین کی کہانی صرف ایک شادی کی کہانی نہیں رہی بلکہ ایک عورت کی کہانی بن گئی جس نے اپنی تھکن کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی آواز کو طاقت بننے دیا۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے ثابت کیا کہ عزت مانگنا کوئی گناہ نہیں بلکہ ہر انسان کا حق ہے۔ اگر آپ کو مہرین کا سفر پسند آیا تو کمنٹ میں لکھیے گا، میں مہرین کے ساتھ ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ کہانی ہر اس عورت کے لیے ہے جو خاموشی سے سب کچھ سہتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنی تھکن پر شرمندہ ہونا، اپنی حد بتانا اور اپنی عزت مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔